ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، انوار السلوک کی درس و تدریس کا کام جاری و ساری تھا، تو عید کے دنوں میں عید کے مسائل کی وجہ سے اس کام کو سٹاپ کر کے ہم نے عید کے مسائل کی طرف بڑھے تھے۔ قربانی کے مسائل کے حوالے سے چند ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اسی سبق کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہم نے انوار السلوک کا آخری سبق رزق پر چھوڑا تھا کہ رزق کی کتنی اقسام ہیں، رزق کن طریقوں سے حاصل کرنا چاہیے، رزق کمانے کے، رزق حاصل کرنے کے احسن طریقے کون سے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم حرص کے بارے میں پڑھیں گے کہ حرص کیا بلا ہے، حرص کی کتنی اقسام ہے، کون سا حرص کرنا چاہیے اور کن حرص سے بچنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے دو چار باتیں گوش گزار کروں گا۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ ناظرین کرام، حرص کیا چیز ہے؟ حرص کی دو قسمیں ہیں، حرص مذموم اور حرص غیر مذموم۔ حرص مذموم ایسا حرص ہے جو انسان کو خدائی احکام سے روکتا ہے، ایسی بیماری ہے، ایسی برائی ہے جو انسان کو خدائی احکام کی ادائیگی سے روکتا ہے، یا مال اس غرض سے جمع کر کے دوسروں سے بڑھ جائے یا فخر کرے، کثرت مال کی وجہ سے فخر کرے۔ اس حرص کی طرف قرآن پاک میں سورہ تکاثر میں ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے۔ یعنی کہ یہاں پر التکاثر کے دو معنی ہیں، ایک مال جمع کرنے میں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، یعنی ایک تو دنیا کے لالچ میں دنیا کے پیچھے باغ کے مال جمع کیا، اور دوسرا جو مال جمع کیا اس پر سبقت لے جا کر فخر محسوس کرنا، یہ حرص مذموم ہے جو انسان کو خدا کی تعالی کی عبادت سے روکتا ہے۔ جو لوگ کثرت خواہش کے پیش نظر دولت کو جمع کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، وہ بڑی اہم اور ضروری چیزیں فراموش کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ دنیا کے مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے دن رات اللہ کے احکامات کی ادائیگی سے غافل رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں، قبر کا تصور ختم ہو جاتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، لو ان لابن آدم وادیا من ذنب لا حب یکون له وادیان ولن یملأ فائل التراب ویتوب اللہ علی من تاب۔ یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے، فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس سونے سے بری ہوئی وادی ہو، اگر کسی شخص کے پاس سونے سے بری ہوئی وادی ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں ہوں، ایک کی بجائے دو سونے سے بری ہوئی وادیاں ہوتی تو اس کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ مسلم شریف میں اگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مطرب ان ابی اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہو یقرأ الہاکم التکاثر الآیات قال یقول ابن آدم مالی مالی حل لک یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافلیت والبست فابلیت وتصدقت ما مدیت وما سوا ذالک فذاہب وتارک للناس۔ یعنی کہ مطرب کے والد کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت
الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، فرمایا کہ انسان میرا مال کی رٹ لگائے رہتا ہے، کہتا رہتا ہے اے فرزند آدم کیا تمہارا مال کچھ ہے سوائے اس کے جو تم نے کھایا اور فنا کر دیا، پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کیا اور اس مال کو اپنے لیے آگے بھیج دیا تاکہ قیامت کے دن کام آئے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ فانی ہے، تم اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ گے۔ یعنی کہ تکاثر کا دوسرا معنی لیا جائے تو آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہوگا اے لوگو تم مال و دولت کی بنا پر فخر کرتے ہو، اس وجہ سے تم اطاعت خداوند سے غافل ہو، خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے اللہ کی بندگی کے لیے فرصت ہی نہیں۔ موت کا فرشتہ آئے گا، پھر آگے قبر ہے، قبر کا حساب ہے، پھر روز محشر ہے، بارگاہ الہی میں شرمندگی کے علاوہ کچھ نہ حاصل ہوگا کہ اے انسان جس دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے وہ تو صرف خالی ہاتھوں لے کے جائے گا، وہ جو تم مکان بنا رہا ہے، وہ جو تم بنگلے بنا رہے ہو، وہ جو تم اتنے بڑے مکانات، اتنی بڑی کوٹھیاں بنا رہے ہو، گاڑیاں خرید رہے ہو، یہ تو فانی ہے، یہ تو تم نے اس دنیا میں دوسروں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے۔ جو چیز تیرے ساتھ جانی ہے وہ دنیا کا مال نہیں ہے، وہ یہ کوٹھی نہیں ہے، وہ یہ بنگلہ نہیں ہے، وہ یہ گاڑی نہیں ہے، وہ جو تیرے ساتھ جانا ہے وہ تیرے اعمال احسن ہے، تیرے دنیا کے اعمال ساتھ جانے ہیں، تیری بارگاہ خداوندگی میں عاجزی ساتھ جائے گی، تو کیوں غافل ہے، کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ ہاں آگے حرص غیر مذموم یہ کہ مال کمانے کے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم کا تعارف ہو، نہ ہی وہ دوسروں پر فخر کرنا مقصود ہو، یہ اس سے مذموم نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی مال جمع کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی تجارت کرتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ احکام سے غافل نہ ہوتے تھے، اللہ کی بندگی سے غافل نہ ہوتے، مال سے دوسروں کے حقوق پورے کرتے، نہ کہ دوسروں کے حقوق ضبط کرتے۔ صحابہ کرام اپنا جو مال تجارت کرتے، مال جمع کرتے، صدقہ کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، دوسروں کے حقوق پورے کرتے تھے، وہ اس سے غیر مذموم کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام بزرگان دین کسب کرتے مگر مکمل طور پر توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھتے تھے، اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان امور کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ جو لوگ اپنے تمام تر کام، اپنے تمام تر مسائل، اپنے تمام تر ضروریات صرف ہیلا کرتے ہیں، وسیلہ اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے، توکل اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندہ کہہ دے کہ اللہ جانے یا اس نے روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ روزی دے گا، نہ، کوشش تجھے کرنی ہے، جس چیز کی تو کوشش کرے گا تجھے وہ ملے گا، اللہ کی ذات پر توکل رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، بندہ عمل سے لا تعلق ہو جائے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ اسباب بجا لائے لیکن نتائج کے ظہور کے لیے اسباب پر اعتماد نہ کرے، اعتماد، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھے۔ بے عملی اور کوشش بیداری کا اسلام کے نظریہ توکل سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اگر تو توکل کا دعویٰ کرتا ہے تو کام میں مشغول ہو جا، پہلے تخم ریزی کر، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ القاسب حبیب اللہ، یہ حدیث پاک ہے، اس میں جو رمز ہے اس کو سن کہ کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے، توکل کی وجہ سے اسباب کے فراہم کرنے میں سستی مت کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے ان اللہ عز و جل یحب المؤمن، بے شک اللہ تعالیٰ کمانے والے مومن کو دوست رکھتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات و احادیث کی روشنی سے یہ معلوم ہوا کہ حلال کھانے کے لیے حلال کمانا ضروری ہے، اور اس میں عبادت کی قبولیت
اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے، جس طرح جائز کھانے اور جائز کمانے کا حکم ہے، اس طرح ناجائز کمانے اور ناجائز کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، حرام طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی ہر وہ کھانا حرام ہے جس کے حصول کے لیے باطل انداز اختیار کیا گیا ہو، خیانت کی گئی ہو، چوری کی گئی ہو، سود سے کھایا ہو، رشوت لی گئی ہو، یہ سارے باطل طریقے ہیں۔ یعنی کسی کا حقوق مار کے، کسی کا حق ضبط کر کے اس مال کو کھایا گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص یطیل السفر اشد اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطمعہ حرام ومشربہ حرام ومبلس حرام وغذی بالحرام فانا یستحاب کذالک۔ مشکوٰۃ شریف ہے۔ ایک شخص لمبے سفر سے آیا ہو، پریشان بالوں والا، غبار آلود چہرے والا، یعنی ظاہر کا متواضع ہو اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف دراز کر کے اور یہ دعا مانگے کہ اے رب حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، اس کی یہ دعا کیسے قبول ہو؟ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بڑی تضرع و زاری سے کافی دیر دعا مانگتا رہا۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ حضرت اے پروردگار اپنے اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے اور اپنے دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے کہ آسمان تک پہنچ جائیں تب اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ عرض کی کہ وجہ کیا ہے پروردگار؟ فرمایا اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کی پشت میں حرام ہے، اس کے گھر میں حرام ہے۔ پیٹ کی اصلاح کے لیے ضروری ہے اس کو کھانے سے بھرا نہ جائے، بے شک وہ رزق حلال ہی کیوں نہ ہو۔ شکم سیری سے عبادت میں حلاوت اور لطافت ختم ہو جاتی ہے اور روحانی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سلس للطعامی و سلس للشراب و سلس للذکر، ایک تہائی پیٹ کے کھانے کے لیے، دوسرے تہائی پینے کے لیے اور تیسری تہائی رب تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ اور ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ ثلث للنفس، یا سانس لینے کے لیے باقی رکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمیت القلب بکثرت الطعام والشراب فإن القلب يموت كالزرع اذا اکثر علیہ الماء، ضرورت سے زیادہ کھانے پینے سے گریز کرو کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جس طرح ضرورت سے زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے سے جسمانی اعضاء میں فطور پیدا ہوتا ہے اور تکبر، بد نظری، بےہودگی جیسی برائیاں ابھرتی ہیں، اعضاء کی حرکات غلط ہو جاتی ہیں۔ کم کھانے کی وجہ سے مذکورہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام اعضاء پر سکون ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ان بطن وضو ان جامع ہو شبہ سائر ادائی، یعنی تسکن الفلا تطلب کا بشائی وان شبہ ہوا جاؤ سائر الاعضاء، شکم ایک عضو ہے، اگر وہ بھوکا ہو تو جسم کے باقی اعضاء سیر ہوتے ہیں، یعنی سکون پذیر ہوتے ہیں، کسی شے کا مطالبہ نہیں کرتے، اور اگر شکم سیر ہو تو دوسرے اعضاء بھوکے ہوتے ہیں۔ عبادت ایک فن ہے، العبادت حرفت وحانت حل خلوت وت حل مجاد۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت ایک فن ہے،
جس کے سیکھنے کی جگہ تنہائی اور خلوت ہے، اور ایک اس کا ہتھیار بھوک ہے۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما شبعت منذ اسلمت لا جد خلاوت عبادت ربی وما رویت منذ اسلمت اشتیاقا الی لقاء ربی۔ فرماتے ہیں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی سیر اوڑھ کر نہیں پیا رب تعالیٰ کی ملاقات کے شوق سے۔ الحاصل شکم سیری تقوی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کے راہی کو چاہیے کہ بھوک اختیار کر کے اس کو راستہ سے ہٹا کر منازل تقوی طے کرتا جائے، اور امید ہے رہنمائی کے لیے مذکورہ بالا آیات و احادیث اور اقوال بزرگان دین کافی ہوں گے۔ یاد رہے یہ مضمون بہت وسعت طلب ہے، اور میرا مقصد ہر بات کو اختصار سے پیش کرنا بھی ہے۔ مضمون کے طور پر واقعہ مختصر لیکن توفیق الہی شامل ہونے سے بہت طویل ثابت ہوگا۔ زیادہ جاننے اور عمل نہ کرنے سے بہتر ہے کم جانا جائے اور عمل میں کامل رہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، انسان کے حرص کے بارے میں۔ دنیاوی لالچ و اغراض سے بچنا چاہیے۔ ہاں، مال کمائیں، تجارت کریں، لیکن مقصد اللہ کی ذات کو رکھیں، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔